بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی، آج ہم اپنے سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے اقتباس کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ تو سوال ہمارے سامنے اس طرح لکھا ہوگا کہ درسین اقتباس کی بحوالہ متن تشریح کیجیے، نیز خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے۔ اب اس اقتباس میں سے کرنا کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں بیٹا، حوالہ متن لکھنا ہے، دوسرا خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور تیسرا ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو جو اقتباس ہے وہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم وقت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا بصر و چشم۔ تو بیٹا دیکھیں، خط کشیدہ ان کی جن کے نیچے لائن کھینچی گئی ہو تو ان میں سے ایک یہ ہمارے پاس منجلا، اور ایک آموختہ، اور ایک یہ ہے ناخوش، اور ایک یہ بصر و چشم۔ تو اس کو بیٹا اس سوال کو حل کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے ہمارا آنسر شروع ہوگا۔ ہم ہیڈنگ دیں گے اقتباس کی، اور شروع والے لفظ لکھیں گے، دیکھیں منجلا لڑکا یہ لکھے ہوئے، اور آخری لکھ دیں گے بصر و چشم، تو دیکھیں بیٹا یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ متن کہتے ہیں ہر لکھی ہوئی چیز متن کہلاتی ہے، مطلب یہ جو کچھ لکھا ہے یہ متن ہے۔ حوالہ یعنی اس کا ریفرنس دینا۔ تو سبق کا عنوان نسو اور سلیم کی گفتگو، اور مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ مصنف کہتے ہیں بیٹا جس نے سبق لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یعنی یہ والے الفاظ ان کے نیچے لائن لگی ہوئی تھی، ان کے ہم اب معنی لکھنے لگے۔ تو ہم اپنے پیج کی رائٹ سائڈ پہ لکھیں گے الفاظ، اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ کیا لکھیں گے؟ معانی۔ ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ الفاظ جو میں نے بولڈ کیے ہوئے تو یہ آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں، اور جو یہ چھوٹے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے پین سے لکھنے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس منجلا، تو اس کے معنی ہے درمیانہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آموختہ، اس کے معنی ہے سبق۔ پھر ناخوش یعنی ناراض۔ اب راضی اور خوش کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، تو ناخوش تو معنی بھی کیا ہوں گے؟ ناراض۔ بصر و چشم تو سر آنکھوں پر، سر چشم آنکھ، تو بصر و چشم سر آنکھوں پر، مطلب یہ کہ بہت عزت دینا۔ اب اگلی ہیڈنگ بیٹا جی ہم نے دینی ہے اقتباس کی تشریح۔ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان جو ہے وہ 5 پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے، یعنی 5 ارکین پہ کھڑی ہوئی ہے، تو ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کو ناول کی صنف سے متعارف کروایا، مطلب یہ کہ ڈپٹی نذیر احمد سے پہلے اردو زبان میں ناول نہیں لکھے جاتے تھے، تو کس نے انٹروڈیوس کروایا اس کو؟ ڈپٹی نذیر احمد نے۔ یہ سبق ان کے ناول توبۃ النسو سے لیا گیا ہے، یہ بیٹا ان کے ناول کا نام ہے توبۃ النسو، جس سے یہ ہمارا سبق لیا گیا ہے نسو اور سلیم کی گفتگو۔ ایک سال دلی میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑتی ہے جس کے سبب کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ نسو بھی ہیضے کا شکار ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت بالکل قریب ہے۔ بیٹا یہ ہیضہ جو ہے نا ایک بیماری ہوتی ہے، یہ معدے میں خرابی کی وجہ سے، جس سے انسان کو موشن لگ جاتے ہیں اور الٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر اسے خواب آور دوا دیتا ہے، خواب آور کا مطلب ہے کہ نیند کی گولیاں دیتا ہے، جس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ نسو خواب میں آخرت کے خوفناک مناظر دیکھتا ہے اور ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس کرتا ہے اور آئندہ کی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی ٹھان کر اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے جو پہلی زندگی گزاری ہے تو اس کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پہ کیا ملے گی؟ سزا، کیونکہ وہ زندگی جو گناہوں میں گزاری جائے اس کی آخرت میں سزا ملنی ہے۔ تو یہ چیز اس کو ڈرا دیتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سلیم سے بات کر کے اسے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ سلیم پہلے ہی سے نیک زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ جب اس بدلی ہوئی زندگی کا سبب پوچھتا ہے تو سلیم اسے اپنے ہم مکتب بچوں کا تعارف کرواتا ہے، یعنی 4 لڑکے ہوتے ہیں اس کے اسکول میں پڑھنے والے، ان میں سے ایک لڑکا جو منجلا لڑکا ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے وہ سلیم کا کلاس فیلو ہوتا ہے۔ سلیم اسے اپنے ہم مکتب بچوں کا تعارف کرواتا ہے کہ استاد کے کہنے پر میں ان کے گھر پڑھنے جاتا تھا، میرا ہم جماعت لڑکا مجھے خوش دلی سے سبق یاد کرواتا تھا۔ ان کی نانی اماں جو ایک نیک عورت تھیں وہ سلیم کو بھی اپنی باتوں سے نیک بنا لیتی ہیں۔ تو تخم تاثیر صحبت کا اثر، یعنی بیج جو ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور گیدرنگ جو ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔
مطلب یہ کہ ایک اچھا بیج ہوگا تو آپ امید لگا سکتے ہیں کہ پودا جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا، اور انسان اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں رہے گا تو بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ بیٹا مارکر سے لکھیں گے۔ ناول کے اس حصے میں ڈپٹی نذیر احمد یہ سبق دے رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت برے انسان کو بھی اچھا بنا دیتی ہے، اور دیکھیے بیٹا اچھا انسان ہوگا اور برے لوگوں میں رہنا شروع ہو جائے تو وہ بھی برا ہو جائے گا۔ تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔